خطبہ نمبر 5 کا پس منظر۔ جب پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی تو ابو سفیان مدینے میں موجود نہیں تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک ہولناک حادثہ کی اطلاع ملی۔ فوراً پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کی امارت اور قیادت کس کو ملی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر عرب کا معنی ہوا فتنہ پرداز سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار ایک تجویز لے کر عباس ابن عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، ان لوگوں نے دھاندلی مچا کر خلافت ایک تیمی کے حوالے کر دی ہے اور بنی ہاشم کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا ہے، اور اپنے بعد بنی عدی کے ایک سخت مزاج شخص کو ہمارے سروں پر مسلط کر جائے گا۔ چلو علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑیں اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ چنانچہ وہ عباس کو ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ امیر المومنین کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ وہ اپنے کو پیغمبر کا صحیح جانشین سمجھتے تھے اور ابو سفیان ایسا جتھے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا۔ ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر امیر المومنین کے تدبر اور ثابت رائے نے مسلمانوں کو فتنہ سے بچا لیا، اور آپ کی دور رس نظروں نے بھانپ لیا کہ قبائلی تعصب اور نسلی امتیاز کو بھار کر ابو سفیان لڑوانا چاہتا ہے تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آ جائے جو اس کی بنیادوں تک کو ہلا دے۔ لہٰذا آپ نے اس کی رائے کو ٹھکرا کر اسے سختی سے جھڑکا اور اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے: اے لوگو، فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ اور منافرت کے راستوں سے الگ رہو۔ باہمی فخر و مباحات کے تاج اتار دو کہ کامیابی اسی کا حصہ ہے۔ جو اٹھے تو بال و پر کے ساتھ اٹھے، ورنہ کرسی کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے کو آزاد کر لے اور اس طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گندلا پانی اور لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس کر رہے گا، اور یاد رکھو کہ بے وقت پھل میں چننے والا ایسا ہی ہے جیسے دوسروں کی زمین میں زراعت کرنے والا۔ میری مشکل یہ ہے کہ اگر میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ افسوس! اب یہ بات جب میں تمام مراحل دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے زیادہ منوس ہے جتنا ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے منوس ہوتا ہے۔ البتہ میرے سینہ کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے، اگر ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسیاں تھر تھراتی اور لرزتی ہیں۔